بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج الحمدللہ سے ہم سورۃ الاعلیٰ کی تفسیر پڑھیں گے اور اس کا مکمل شان نزول اور اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں وہ انشاءاللہ اس ریکارڈنگ میں آپ کو سورۃ الاعلیٰ ایک طرح سے قرآنی وظائف میں بھی شمار ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کو اس ریکارڈنگ میں ملے گا۔ اس سورہ کی شان نزول میں یہ ہے کہ جیسے اس کی ابتدا سبح اسم ربک الاعلیٰ سے ہوئی ہے، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور جو مومن آپ کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے پروردگار کے نام سے تسبیح کیجئے، یعنی لفظ اعلیٰ جس کے معنی ہے سب سے اوپر، سب سے اوپر یا غالب یا سب سے برتر۔ تو اور فرمایا یہ جو ہے مکہ کے ابتدائی دور میں نازل کی گئی، اور یہ سب مفسر کی رائے میں یہ سورہ جو ہے یہ مکی ہے، اور کیونکہ وقتاً فوقتاً جو ہے ایک کے بعد دوسری صورتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور غیب سے بے شمار اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کہ آپ کو علوم دیا گیا تھا، علوم اسلامی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال گزرا کہ میں خود پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی چیز بھول جاؤں، تو اس لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولنے کا خطرہ ہرگز نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بھولنے کا خطرہ ہرگز نہ کریں۔ تو اسی لیے یہ ایک تو صورت نازل ہوئی، اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے مجھے بہت محبوب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وتر کی پہلی رکعت میں اور عیدین اور جمعہ میں اکثر پہلی رکعت میں یہ سورۃ اعلیٰ جو ہے پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں اس کے بعد سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرتے تھے، اور جمعے والے دن اگر عید ہوتی تو عید میں اور جمعہ میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے، یعنی سورۃ الاعلیٰ کو بھی پڑھتے تھے اور سورۃ الجمعہ کو بھی پڑھتے تھے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب بھی بہنیں جو ہیں نیکسٹ ٹائم میں اسی طرح وتر کی رکعت میں پڑھیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی آیت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھا، یعنی اس حکم کی تعمیل میں رکوع میں کیا پڑھا گیا؟ سبحان ربی العظیم کہا کرو۔ پھر جب آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ کا نزول ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدے میں رکھو، یعنی اس کی تعمیل میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرو۔ اب کیونکہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ قرآن پاک جو ہے یہ قرآن پاک کی جو ہے 27ویں صورت ہے، مگر اس کا شمار جو ہے وہ 25واں ہے، یعنی کہ جس کا نزول ہے جب یہ نازل ہوئی تھی، جیسے کہ اس میں 19 آیات ہیں اور 72 کلمات ہیں اور 299 حروف ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ دلیلیں دی گئی ہیں، یعنی کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا ابتدائی آیت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو تابعین ہیں، جو مومنین ہیں اور جو بھی عالی شان بزرگ ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کریں۔ صحیح مسلم میں ہے اور مسند احمد میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وتر کی نماز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سورۃ الاعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون، اور سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بھی پڑھتے تھے، یعنی ان کو بھی آپ نے ساتھ شامل کیا ہوا تھا۔ اچھا جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ القیامہ پڑھتے تھے، یعنی لا اقسم بیوم القیامہ، اور آخر جو اس کی آیت ہے الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو اس پر جب پہنچتے تو فرماتے سبحانک وبلا، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی بلندیوں والے پرورش کرنے والے خدا کے پاک نام کی پاکیزگی سے اور تسبیح بیان کریں، یعنی کہ جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور سب کو اچھی شکل و شباہت دی ہے، اور انسان کو یہ بھی سعادت دی ہے کہ وہ رہنمائی پر چلے اور دوسروں کی رہنمائی کرے، اور فرمایا کہ جیسے ایک دوسری جگہ فرمایا صحیح مسلم میں ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی تقدیر لکھ دی تھی۔ زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، یعنی یہ جو لوگ مقدر کا سوال کرتے ہیں یہ اس چیز کو تھوڑا سا دھیان دیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی تقدیر لکھی اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا، جس نے ہر قسم کے نباتات اور کھیت نکالے، پھر ان سر سبز چاروں کو خشک اور سیاہ رنگ کر دیا، یعنی پھر فرمایا جس نے گھاس چارہ سبز رنگ سیاہی مائل پیدا کر دیا اور پھر اسے خشک کر دیا۔ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ کچھ زیادہ جو ہے اس میں تھوڑا مفسر کے میں بتا دیتی ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پڑھائیں گے کہ جسے آپ بھولے نہیں۔ ہاں اگر خود خدا کوئی آیت بھلا دینا چاہیں گے آپ سے، یعنی جو شک صدر کا واقعہ تھا، جو بھی یہ معاملات ہوئے تھے، یہ اس میں یہ ساری چیزیں تھیں نا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کے ذمہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں بھولے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دوسروں کے ساتھ وہ باتیں کرو گے جو ان کی عقل میں نہ آئیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہاری بھلی باتیں ان کے لیے بری بن جائیں گی، اور یہ فتنے کے باعث بھی ہوں گی، بلکہ لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق جو ہے بات چیت کیا کرو، یعنی کہ کوئی ایک بات شرعن پوائنٹ پہ آپ کریں تو یقین اس کی وضاحت بھی کر دیں تاکہ جو ہے سامنے والے کو آسانی میسر ہو سمجھنے میں۔ اور فرمایا خدا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلائیں، پھر فرمایا کہ اس سے نصیحت وہ حاصل کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اور جو اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھتا ہوگا، اور اس سے وہی عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کر سکتا جو بدبخت ہے، یعنی جو جہنم میں جانے والا ہے، جہاں نہ تو اس کو راحت کی زندگی ملے گی، نہ اچھی موت ملے گی، اور نہ جو ہے کوئی پرسکون اس کو زندگی میں اثر ہوگی۔ ہاں جن کے ساتھ اللہ کی رحمت کا ارادہ ہے وہ جو ہیں جنت میں ہوں گے، اور جو جہنمی ہیں وہ آگ میں گرتے ہی جل کر مر جائیں گے، پھر سفارشی لوگ جائیں گے اور ان کے ڈھیر چھڑا لائیں گے، یعنی کہ جیسے حافظوں کا بتایا گیا کہ حافظ جو ہیں وہ اپنے ورثاء میں سے، اور جیسے کچھ پیغمبر اولیاء اللہ والے جو ہیں وہ جو کم درجے کے جو جہنمی ہیں ان کی جو ہے بخشش کروا دیں گے۔ مین جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، جو ان کے سنتوں پہ عمل کریں گے، ان کی باتوں پہ عمل کریں گے، ان پر جو کلام آیا اللہ کا ان پہ عمل کریں گے، تو پھر جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ سفارش کریں گے۔ پھر فرمایا کہ نہر حیات میں ڈال دیے جائیں گے، جنتی نہروں کا پانی ان پر ڈالا جائے گا، اور وہ اس طرح جی اٹھیں گے جس طرح دانہ نالی کے کنارے کوڑے پر اگاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو جہنم میں اپنی ایک مدت پوری کر جائیں گے،
کہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت سب کے سب ایک ہی بار جنت میں جائیں گے، تو جو جہنم میں جائیں گے کچھ عرصے کی یعنی کہ کچھ مدت کی ان کا عذاب ہوگا، تو اس کو بھگت کر جو ہے وہ واپس آئیں گے، تو ان پر جو ہے جنت کی جو نہریں ہیں ان کا پانی ڈالا جائے گا، تو اس طرح جی اٹھیں گے جس طرح دانہ نالی کے کنارے کوڑے پر اگاتا ہے کہ پہلے سبز ہوتا ہے، پھر زرد، پھر ہرا۔ لوگ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جیسے آپ جنگل سے واقف ہوں، تو فرمایا کہ یعنی کہ آپ جو اس طرح کے رنگ بتاتے ہیں، تو یعنی کہ جنگل میں ایسی ہوتی ہیں نا چیزیں، پہلے سرسبز ہوتی ہیں، پھر پیلی، پھر بالکل سیاہی مل بڑھ جاتی ہیں، تو اس کی نسبت بات کی گئی۔ اور فرمایا یعنی جہنمی لوگ پکار پکار کر کہیں گے اے مالک جو جہنم کے داروغہ ہوں گے، یعنی کہ جو فرشتے ہوں گے ان کو عذاب دے رہے ہوں گے، ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ ہمیں وہ موت دے دے جو کہ ہے وہ دنیا میں جس موت سے وہ بھاگتے تھے۔ تو جواب ملے گا تم تو اب اس میں پڑے رہنے والے ہو، تو نہ تو تم کو موت آئے گی اور نہ ہی تم پر عذاب کم کیا جائے گا۔ تو ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور میری رسالت کو مان لے اور 5 وقت کی نمازوں کو پوری طرح سے حفاظت کرے، تو وہ نجات پا گیا۔ یعنی اب اس میں سارے راستے بتا دیے کہ جو بھی اس عذاب سے بچنا چاہتا ہے، جہنم کے عذاب سے، وہ ان چیزوں کو اپنا لے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 5 وقت کی نماز ہے، جو 5 نمازیں ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو العالیہ جو ہیں، انہیں ایک مرتبہ ابو خلدہ سے فرمایا کہ کل جب عیدگاہ جاؤ تو مجھ سے ملتے جانا۔ جب میں گیا تو مجھ سے کہا کچھ کھا لیا ہے؟ تو کہتے میں نے کہا نہیں، انہیں کہا ہاں، تو فرمایا نہا چکے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں۔ فرمایا زکوٰۃ فطرانہ ادا کر چکے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے سب ادا کر دیا ہے۔ تو وہ کہتے بس یہی کہنا تھا آپ سے، یعنی کہ ایک طرح سے یہ مسلمانوں کے لیے بھی میسیج ہے کہ کچھ کھا پی بھی لیں تاکہ جو ہے نماز میں خشوع و خضوع ہو، اور جو ہے غسل بھی کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے فطرانہ بھی ادا کریں۔ آخرت اعلیٰ کے بارے میں مسند احمد میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا اس کا گھر ہے جس کا گھر آخرت میں نہ ہو، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا مال وہاں یعنی کہ آخرت میں نہ ہوگا۔ یعنی کہ اس کے جمع کرنے کے پیچھے وہ لگتے ہیں، وہ بے وقوف ہیں، یعنی کہ جتنا ہو سکے آخرت کے لیے جو ہے وہ تیاریاں رکھیں اپنی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ بیٹھے، آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے، یعنی کہ جو آخری آیات ہیں، آخری 3 آیات ہیں، تو ان پر آپ کے ساتھیوں سے فرمانے لگے کہ سچ ہے کہ ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، تو لوگ خاموش رہے۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ اس لیے کہ ہم دنیا کے گرویدہ ہو گئے ہیں، یعنی کہ محبت میں مبتلا ہو گئے ہیں، یعنی دنیا کی جو زینت ہے، یہاں کی عورتیں، یہاں کے کھانے پینے کو ہم نے دیکھ لیا ہے، تو اس لیے ہم آخرت کیونکہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، وہ تو مرنے کے بعد ہی ہم اس رزلٹ کو دیکھیں گے۔ تو فرمایا تو ہم نے اس موجودہ کی طرف سے جو ہے اپنی بعد والی دنیا کو بھول گئے ہیں اور اسے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت سے محبت رکھی اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا۔ تم اے لوگوں باقی رہنے والے کو فنا ہونے والے پر ترجیح دو۔ یعنی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہم جب بھی کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کچھ بھی اپنا خرچ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی بیع کا معاملہ ہوتا ہے، تو ہم نفع ہی دیکھتے ہیں۔ تو اسی کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے، ہم نقصان کی چیز کو تو نہیں دیکھتے نا، کہ ہمیں پتہ ہے یہ نقصان ہے اور اس نے جو ہے گھر جانے سے پہلے ہی اس کا ضیاع ہو جانا ہے،
تو یقیناً ہم ایسی چیزیں نہیں خریدیں گے، تو اس لیے اس چیز پہ ترجیح دی گئی۔ فرمایا یہ دنیا جو ہے یہ تو فنا ہو جانے والی ہے، تو آخرت کو ترجیح دو۔ تو نیکسٹ ہم تھوڑا سا اس کا اور دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ شریعت کا احکام جو ہیں یہ فطری ہیں، اور تبلیغ اور تذکر یعنی کہ اللہ کے ذکر اذکار میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے فرمایا سیذکر من یخشی، یعنی نصیحت تو وہی شخص مانتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ تو نصیحت نہیں مانے گا نا۔ فرمایا کہ انسان 3 قسم کے ہیں، ایک تو وہ جو آخرت اور اعمال کی جزا و سزا کا یقین رکھتے ہیں اور اس چیز کے قائل ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ جو نہ یقین کے ساتھ ہیں، یعنی کہ جو یقین کے ساتھ بھی نہیں ہیں اور قائل بھی ہیں، اور پھر فرمایا کہ نہ منکر ہیں بلکہ کبھی تردید کرتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے لوگ جو ہیں وہ نصیحت سے ڈر جاتے ہیں۔ یعنی کہ اول قسم کے جو اولیاء صالحین ہو گئے وہ تو اللہ سے ڈرتے ہی ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں سیذکر من یخشی ان لوگوں کے لیے کہا گیا جو کہیں نہ کہیں شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں آخرت ہے ابھی کہ نہیں ہے، کیا یہ سچ ہے کہ نہیں ہے، یہ سب شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا قد افلح من تزکا، یعنی بے شک کامیاب وہ ہوگا جو پاک ہو گیا۔ پاک سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ظاہری نجاست ہے، ناپاک کپڑے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ روح کا پاک ہونا، مال حرام سے بچ جانا، اس کا پاک ہونا، اور ہر ایسی بات سے یعنی کہ برے اخلاق سے پاک ہونا، زنا سے، چوری سے، جھوٹ، دغا بازی سے، حسد ہو گیا، شہوت ہو گئی، فاسد خیالات ہو گئے۔ تو فرمایا ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ استغفار کرے اور آنکھوں میں شرمندگی کے ندامت کے آنسو لائے، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت آسان کر دے۔ اب فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتی ہیں یہ آیات کہ مومنین کی اصلاح کریں، ان کی اخلاقی درستگی بھی کریں، اور ان کی جو ہے توحید پر جو ان کا ہے وہ ایمان بھی پختہ ہو، اس طرح کی آپ تبلیغ کریں۔ اور سورت کے اختتام پہ یہ بتایا گیا کہ جو شخص اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لے گا تو اسے اچھے جذبات و خیالات سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنوار دیں گے، اور اپنے دل میں اللہ کی عظمت اور جلال جو پیدا کر لے گا، وہ دنیا اور آخرت یعنی کہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہیں دے گا، تو وہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہے۔ تو اس انسان نے جو ہے تمام صحیفوں پہ بھی عمل کیا اور شریعت پہ بھی عمل کیا۔ تو سورۃ الاعلیٰ کی خوبی کیا ہے کہ جس آدمی کو بواسیر کا مرض ہو تو وہ اس سورت کی تلاوت کرتا رہے تو انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جمعہ کے دن اگر اس سورت کو پڑھ لیا جائے تو وہ تمام آفات سے محفوظ رہے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ حاملہ عورت کے پہلو پر یعنی کہ جب وہ پہلے مہینے میں سٹارٹ ہوتا ہے اس کا، تو اگر یہ سورت جو ہے وہ روزانہ معمول بنا لے کثرت سے پڑھنے کا، تو اس کا جو بچہ ہے جو پیدا ہوگا وہ اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کا مالک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔